وبشر الصابرين صدق الله مولانا معزز حاضرین مسامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم درس عرفان القرآن بسلسلہ ذکر امام علی مقام علیہ السلام کی اس نہایت ہی مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ذکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ فکر امام علی مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ محرم جو خاندان نبوت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیوں کا مہینہ ہے، اور بالخصوص نواسہ رسول جگر گوشائے بھرپور لفظ جگر مصطفیٰ راغب دوش مصطفیٰ اور بربردائے آغوش مصطفیٰ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کا مہینہ جو ہمیں ہر سال اہل بیت رسول کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا۔ اس مارکہ کربلا پر اگر آپ نگاہ ڈالیں، حق اور باطل کے اس عظیم مارکہ میں اور امام علی مقام کے اس عظیم جرأت مندانہ اقدام میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بے شمار سبق ہے۔ اس مارکہ کربلا کے کئی گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں اور اس کی کئی جہتیں ہیں، اور ہر پہلو اور ہر جہت میں اہل ایمان کے لیے ایک نیا سبق ہے، ایک نیا پیغام ہے۔ مگر اس وقت اس عظیم سفر کے اس خاص پہلو کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے سفر کربلا، سفر ابتلاء و آزمائش۔ سفر کربلا، سفر ابتلاء و آزمائش، یہ سارا سفر در حقیقت آزمائشوں، امتحانوں اور ابتلاؤں کا سفر ہے۔ اور حق کو نکھارنے کے لیے آزمائش بڑی ضروری ہے۔
بغیر آزمائش کے ہاتھ نکلتا بولیے نہیں. کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنے کے لیے امتحان بڑا ضروری ہے. بغیر امتحان کے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ساری زندگی آپ پڑھتے رہے مگر جب تک امتحان سے نہ گزرے تو کیا خبر کامیاب کون ہے اور ناکام کون. یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے میرے حبیب کے غلاموں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ہم تمہیں بولیے ضرور آزمائیں گے، پرکھیں گے. باری تعالیٰ کیوں؟ تاکہ اس آزمائش کی بھٹی سے گزرنے کے بعد کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے. کھوٹے اور کھرے کی، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے، خالی دعوے اور حقیقت دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے. اس لیے خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حقیقت کو نکھارنے کے لیے آزمائش بڑی بولیے. اب کیا کیا آزمائشیں ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع. کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی تمہارے مال میں کمی کریں گے، معاشی تنگی تنگ دستی سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جان سے آزمائیں گے، تمہاری جان کی قربانی لے کر تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں میں کمی کریں گے. ایک تو ظاہری کھانے پینے کے پھل ہیں اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ انسان کا پھل اس کی اولاد ہوتی ہے. پھل کیا ہوتا ہے؟ اس کی. تو خالق کائنات نے فرمایا کسی کو خوف سے، کسی کو غم سے، کسی کو بھوک سے، کسی کو افلاس سے، کسی کو مالی کمی سے، کسی کو اولاد لے کر، کسی کی جان لے کر، مگر آزمائش سے گزرے بغیر حق نکھرتا. اور ان ساری آزمائشوں کا ذکر کر کے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیں میری طرف سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. صبر کرنے والوں کو کیا سنا دیں؟ یہ ساری آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میری راہ میں کون صبر کرتا ہے. کون کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور کون صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اب یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام جہاں اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ اونچا بولیے. کن کے لیے؟ صبر والوں کے لیے بڑی بشارت، بڑی خوشخبری ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کبھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، مشکلات کے پہاڑ چاروں طرف سے ٹوٹنے لگے، تو قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے رب سے مدد مانگا.
کس سے مدد مانگو؟ بولیے کس شے کے ساتھ مدد مانگو؟ بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کے ذریعے اور دوسرا نماز کے ذریعے۔ مشکل گھڑی میں، مصیبت کے لمحات میں دو چیزیں قرآن نے تعلیم دی، ایک صبر ہے اور دوسرا اونچا بولے۔ حاضرین محترم، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم مصیبت میں، مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، نہ صبر رہتا ہے نہ نماز رہتی ہے۔ ہم جزا فضا، رونا پیٹنا، شکوے شکایت، چیخو پکار میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں عبادت کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بلائے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نمازوں کی پڑی کہ آپ کو پتہ نہیں میرا حال کیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایمان سے بتائیں میں کس حالت سے گزر رہا ہوں، تو رب نے کہا کسی حالت میں تو نماز نے تمہاری مدد کرنی ہے، بالصبر والصلاۃ، اسی حالت میں تو صبر نے تمہاری مدد کرنی ہے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا، ایک صبر کا اور دوسرا نماز کا، اور دونوں کا ذکر کر کے آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اے میرے حبیب انہیں خوشخبری سنا دو کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہے۔ اب وہاں پہلے مقام پر فرمایا وبشر الصابرین، صبر والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور ادھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب حاضرین محترم، ان دونوں قرآن مجید کے مقامات کو سامنے رکھیں اور امام علی مقام کے سفر کربلا پر پھر نگاہ ڈالیں۔ آپ کی خانوادہ نبوت کے اس عظیم سفر کربلا کو دیکھیں تو قرآن مجید نے جتنی آزمائشوں کا ذکر کیا، جتنی بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال سے آزمائیں گے، جان سے آزمائیں گے، اولاد سے آزمائیں گے۔ جب ان قرآن کی ساری آزمائشوں کو بھی دیکھتے ہیں اور نواسہ رسول کے سفر کربلا کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس قرآن میں بیان ہونے والی ساری آزمائشیں اس سفر کربلا میں جمع کرتا ہے، ساری آزمائشیں یکجا کر ایک نقطے پر مجتمع کر دی۔ کسی کو صرف خوف سے آزمائے، کسی کو بھوک سے آزمایا، کسی کو مال سے آزمایا، معاشی تنگی آئی، ایک آزمائش آئی، کسی کو جان سے بیماری آ گئی، گھر میں پریشانی آئی، کسی کو اولاد سے آزمایا، اولاد نے کسی کی جان لے لی، کسی کو کسی آزمائش میں ڈالا، کسی کو کسی آزمائش میں ڈالا، مگر جب نواسہ رسول کی سیرت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس سفر کربلا میں خوف کے بادل بھی سروں پر منڈا رہے ہیں، یزیدی جبر بھی اپنی انتہا پر، ظلم اور ستم کی اپنی انتہا پر ہے، اور پھر خالی بھوک سے نہیں، قرآن تو کہتا ہے تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، مگر سفر کربلا پر نگاہ ڈالے تو نواسہ رسول کو اللہ نے بھوک سے بڑھ کر پیاس سے آزمایا۔ کس سے آزمایا؟ بولیے، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بے سر و سامانی ہے، مسافرت ہے، مالی کمی بھی ہے،
والانفس والثمرات، اولاد کی قربانی دے کر بھی آزمایا اور جان کی قربانی دے کر بھی، یہ ساری آزمائشیں یکجا کر دی تاکہ کوئی امتحان باقی رہ نہ جائے، اور قیامت تک دنیا اس حقیقت کو جان لے کہ کوئی ایک امتحان میں کامیاب ہوا، کوئی دو میں، کوئی چار میں، مگر نواسہ رسول اس کی شان یہ ہے کہ خدا نے جتنے امتحان دیے ہر امتحان میں حسین کامیاب ہوتا، سارے امتحانوں میں میرے مصطفیٰ کا شہزادہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ آئیے مدینہ سے جدائی کے ایک امتحان بولیے ہے کیا؟ جنہوں نے مدینہ دیکھا ذرا ان سے پوچھو کہ وہ جدائی کے لمحات کتنے مشکل ہوتے ہیں، کتنے کٹھن ہوتے ہیں۔ آقا کے شہر سے جدا ہونا بھی آسان بات، وہ حاجی جو چند دن تاجدار کائنات کی اس مقدس مبارک شہر میں گزار لیتا، آقا کے گنبد خضرا سے جب آخری سلام کہہ کے جدا ہونے لگتا، اس کے وجود پر لرزہ ہوا، قدم لڑکھڑا رہے، اس کی ہمت ساتھ ہوئی، آنکھوں سے اشک روان، دل پھٹنے کو آتا اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے یہ تو وہ عاشق ہے جس نے 4 دن حضور کے شہر میں گزارے، وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا حال ہوگا اس مصطفیٰ کے شہزادے کا کہ جس نے 4 دن نہیں اپنی ساری زندگی کو شہر مدینہ میں گزارا، جو پیدا حضور کے شہر مدینہ میں ہوئے، بڑے بڑے جو مدینے کی گلیوں میں کھیل کے جوان ہوئے، جن کا بچپن وہاں گزرا، لڑکپن وہاں گزرا، اس حسین ابن علی سے پوچھو کہ تم نے حضور کے شہر مدینہ کو بڑا کیسے چھوڑا؟ اور ایک تو اس شہر کے ساتھ آپ کی ایک نہیں بلکہ ہزاروں یادیں وابستہ تھا، اور اتنی حسین یادیں کہ نہ صرف اس شہر کی گلیوں میں حسین چلتے رہے، نہ صرف اس گلی کوچوں میں حسین کھیلتے رہے، بلکہ امام علی مقام کی تو ایسی ایسی یادیں ہیں کہ مدینہ کی ان گلیوں میں وہ مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کے سواریاں کرتے، جنہیں حضور اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلی میں سواری کرواتے، گھماتے، پھراتے، اور حال یہ ہوتا کہ سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی آپ کی نگاہ جب امام علی مقام کو حضور کے مبارک کندھوں پر سوار دیکھتے، فاروق اعظم بھی حالت رشک میں بول اٹھتے، کہتے حسین تجھے مبارک ہو، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے، ارے ساری کائنات کے تاجدار میرے آقا رک کر کہتے عمر سواری تو اعلیٰ ہے ہی، ادھر دیکھ اس سواری پر بیٹھنے والا سوار کتنا سواری پر بیٹھنے والا سوار کس قدر اعلیٰ ہے، ارے جس نے ان گلیوں میں حضور کے کندھوں پر بیٹھ کے سواریاں، بھلا یہ یادیں بھولنے والی، وہ حسین حضور کے گنبد خضرا سے کیسے جدا ہوا ہو، جب آخری سلام کیا ہوگا اپنی اماں فاطمہ الزہرا کی قبر پر، ماں کی قبر کی جدائی کیسے برداشت کی ہو، جب آخری سلام کیا ہوگا بھائی حسن کی قبر پر، یقیناً اشکبار اور نمناک آنکھوں سے نواسہ رسول نے کہا ہوگا نانا جان آپ کا شہزادہ جو ان گلیوں میں آپ کے کندھوں پر پھرتا تھا آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں جان آپ کا بیٹا حسین آج مدینہ سے جدا ہو کر کربلا کا مسافر بن رہا ہے، یقیناً بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا، مگر قربان جائیں حسین تیرے صبر پر، تیری استقامت پر،
اور تیری ثابت قدمی پر کہ تو نے مدینہ کی جدائی تو گوارا کر لی مگر مصطفیٰ کے دین کی رسوائی گوارا شہر مدینہ چھوڑ